آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں دہشت گردی کی ہولناک واردات، بونڈائی ساحل پر یہودیوں کے تہوار کے دوران اندھا دھند فائرنگ، ہلاکتوں کی تعداد 16 ہو گئی، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 افراد زخمی، پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک حملہ آور ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار، حملہ آور باپ بیٹا نکلے، حملہ آور کی شناخت 50 سالہ ساجد اکرم اور 24 سالہ نوید اکرم کے نام سے ہوئی، حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد، پولیس کا سڈنی کے جنوب مغربی علاقے میں دہشت گردوں کے گھر پر چھاپا، سڈنی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ممکنہ طور پر تیسرا حملہ آور بھی شامل ہو سکتا ہے، حملہ آور کے پاس 6 اسلحہ لائسنس تھے، فائرنگ 10 منٹ جاری رہی، ایک مشتبہ شخص کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، سڈنی سانحے پر آسٹریلیا میں سوگ۔ بہادری کی نئی مثال، رقم مسلمان شخص نے اپنی جان پر کھیل کر کئی لوگوں کی جانیں بچائیں، سڈنی میں پھل فروش احمد الاحمد ہیرو بن گیا، حملہ آور کو قابو کرنے کی کوشش میں 2 گولیاں لگیں، زخمی ہونے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور حملہ آور کو دبوچ لیا، ہسپتال میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر، آسٹریلوی حکومت کا احمد الاحمد کو خراج تحسین، وزیر اعظم اینتھونی البنیز کی احمد الاحمد کو شاباش، واقعے کو دہشت گردی قرار دیا، کہا تقسیم، تشدد اور نفرت کے سامنے نہیں جھکیں گے، یہودی باشندوں پر حملہ ہر آسٹریلوی شہری پر حملہ ہے، آسٹریلیا میں دہشت گردوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، انصاف ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، ساؤتھ ویلز کے پریمیئر کا اسلحے سے متعلق قانون تبدیل کرنے کا اعلان، خودکار اور دور مار ہتھیار انسانی زندگیوں کے لیے خطرہ قرار، قوانین میں رد و بدل کی ضرورت پر زور، اسرائیلی وزیر اعظم کی سڈنی حملے پر آسٹریلوی حکومت پر کڑی تنقید، نیتن یاہو نے کہا کہ اینتھونی البنیز کو آگاہ کیا تھا کہ آسٹریلوی حکومت کی پالیسیاں یہود مخالفت کو فروغ دیتی ہیں۔ سڈنی واقعے پر پاکستان دشمنوں کی جھوٹ پھیلا کر دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش، بھارت، اسرائیل اور افغان میڈیا کا پاکستان کے خلاف جعلی پروپیگنڈا بے نقاب، شیخ نوید نامی شہری کی تصویر دکھا کر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، حملہ آور قرار دیے جانے والا شیخ نوید خود منظر عام پر آ گیا، ویڈیو پیغام میں شیخ نوید نے کہا، میرا سڈنی واقعے سے کوئی تعلق نہیں، دوست نے بتایا آپ کو حملہ آور قرار دیا جا رہا ہے، میرا تعلق نیو یارک ویل سے ہے، پروپیگنڈا میرے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کو خوفناک قرار دے دیا، حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کی بہادری کی تعریف، کہا انتہائی بہادر شخص نے شوٹر کو پکڑا، اس بہادر شخص نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے کہا کہ سڈنی واقعہ دل دہلا دینے والا ہے، نفرت کے خلاف عالمی سطح پر اقدامات ضروری ہیں۔ سڈنی حملے کے بعد نیو یارک شہر میں یہودیوں کی مذہبی تقریبات کے دوران سیکیورٹی سخت۔ سڈنی حملے پر عالمی برادری کا شدید رد عمل، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی سڈنی واقعے کی شدید مذمت، صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، آسٹریلیا سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا متاثرین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، یورپی یونین اور برطانیہ کے شاہ چارلز کا بھی اظہار افسوس، فرانسیسی صدر، جرمن چانسلر، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے وزرائے اعظم کی بھی واقعے کی مذمت، امریکی وزیر خارجہ، فلسطینی وزارت خارجہ نے بھی متاثرین سے تعزیت کا اظہار کیا، ایران، سعودی عرب، اردن اور قطر سمیت متعدد ممالک نے واقعے کو دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف قرار دیا۔ دہشت گردوں کی پشت پناہی افغان طالبان کو مہنگی پڑ گئی، افغان رژیم کی شدت پسندانہ پالیسیز کے باعث عالمی برادری نے افغانستان سے سفارتی تعلقات محدود کر دیے، جرمنی نے بھی افغان مہاجرین کے لیے نو انٹری کا اعلان کر دیا، جرمنی نے 2024 میں 28 اور 2025 میں 81 افغان باشندوں کو مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ملک بدر کیا، آسٹریلیا کا کینبرا میں افغان سفارت خانہ بند کرنے کا عندیہ۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں سطح سمندر سے فضا میں مار کرنے والے FM-90 NER میزائل کا کامیاب تجربہ، ISPR کے مطابق فائر پاور کے مظاہرے کے دوران پاک بحریہ کے جہاز سے انتہائی متحرک فضائی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ
ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے پاکستان نیوی فلیٹ میں شامل ایک جہاز سے سمندر میں لائیو ویپن فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے فائرنگ میں شامل افسران اور جوانوں کے عزم اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ تمام حالات میں پاکستان کے سمندری دفاع کو یقینی بنانے اور قومی بحری مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان بحریہ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ شرح سود 11% پر برقرار رہنے کا امکان۔ اجلاس میں معاشی اشاریوں کا جائزہ لے کر شرح سود کے تعین کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے گزشتہ 4 مرتبہ سے شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا ہے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری متوقع۔ آزاد کشمیر اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی برف باری کا امکان۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے مختلف علاقوں میں اثر انداز ہوگا۔ پنجاب اور بالائی سندھ میں صبح کے وقت شدید دھند، موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کرنا پڑے۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن اور لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے کئی گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھول دی گئی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کی شرح برقرار۔ لاہور 344 AQI کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ پنجاب میں 100 ایکڑ اراضی پر جھینگوں کی افزائش کا تجربہ کامیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جھینگوں کی افزائش کی آزمائشی و تحقیقی منصوبے کے کامیاب تجربے کے بعد باضابطہ طور پر صنعت کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ اہم کامیابی پنجاب میں بلیو اکانومی کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ مارچ 2026 تک مظفر گڑھ اور سرگودا میں 5300 ایکڑ پر مشتمل جھینگا اسٹیٹس کا آغاز کریں گے۔ مزید 2600 ایکڑ کے لیے فیزیبلٹی سٹڈی جاری ہے۔ اگلے سال کے آغاز میں کسانوں کے لیے اس منصوبے کو حتمی شکل دیں گے۔ پنجاب میں ہزاروں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی طرف انگلی اٹھانے والے پہلے اپنے صوبے میں کرپشن دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیلا آفریدی کا کوہات میں جلسے سے خطاب، کہا کہ مریم نواز صاحبہ مجھے مشورے نہ دیں، اپنے صوبے کا خیال رکھیں۔ وفاقی حکومت نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، ہمیں مشورے دینے والے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ بانی PTI اور ان کی بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا۔ NFC میں خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ خیبر پختونخوا میں 16,000 نوجوانوں کو میرٹ پر زور دے روزگار دیا گیا ہے۔ اگر ایک بھی بھرتی غیر قانونی نکلی تو استعفیٰ دے دوں گا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے سہیل آفریدی کو چند دن کا وزیر اعلیٰ قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ KP کے خطاب پر رد عمل میں اختیار ولی نے کہا کہ جو لوگ پاک فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، قوم انہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ آپ کا راج ختم ہو چکا ہے، اب عوامی حکومت آئے گی، ہم آپ کا ہر محاذ پر سامنا کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ کی ریاض میں سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ملاقات، علاقائی اور عالمی امور پر قریبی رابطے اور ہم آہنگی بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک نے توانائی سرمایہ کاری، نئی توانائی اور گرین ٹرانسفارمیشن میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ، سفارتی اور خصوصی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا فری سہولت پر اتفاق کیا گیا۔ یوکرین میں جنگ بندی کے لیے جرمنی میں مذاکرات کا دوسرا دور، یوکرینی صدر زیلنسکی کی امریکی نمائندوں اور یورپی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ یوکرینی صدر جنگ کے خاتمے کے لیے نیٹو میں شمولیت کے مطالبے سے دستبردار، یوکرین کا مغربی ممالک کی جانب سے مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں دینے کا مطالبہ۔ زیلنسکی نے کہا نیٹو رکنیت کے بجائے سیکیورٹی ضمانتیں روسی جارحیت کا راستہ روکنے میں اہم ہو سکتی ہیں۔ ادھر یوکرین کے شہر زاپوریزیا پر روس کا ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی، کئی گاڑیاں تباہ، آگ بھڑک اٹھی۔
برطانیہ کو روس سے سائبر اور ہائبرڈ جنگ کا خطرہ ہے۔ برطانوی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے خبردار کر دیا، کہا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور عالمی شراکت داری ناگزیر ہے۔ خفیہ اہلکاروں کے لیے پروگرامنگ زبان پائتھن پر مہارت بھی ضروری ہے۔ 21ویں صدی کا اصل چیلنج ٹیکنالوجی کا دانشمندی سے استعمال ہے۔ ایران دوبارہ جنگ کی صورت میں ایک ساتھ 2000 میزائل داغ سکتا ہے۔ اسرائیلی فوجی حکام کی پارلیمنٹ میں بریفنگ، کہا ایران 12 روزہ جنگ کے بعد تیزی سے بیلسٹک میزائل پروگرام منظم کر رہا ہے، صرف 6 ماہ میں میزائلز کا بڑا ذخیرہ بنا چکا ہے۔ چلی کے صدارتی انتخابات میں جوز انتونیو کاسٹ نے فتح حاصل کر لی۔ رن آف مرحلے میں جوز انتونیو کاسٹ 59.16% ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ حکومتی اتحاد کی امیدوار جینٹ جارا 40.84% ووٹ حاصل کر سکیں۔ جوز انتونیو کاسٹ سخت گیر دائیں بازو کی پالیسیوں کے حامی سمجھے جاتے ہیں۔ انتخابی مہم میں جوز کاسٹ نے سرحدی دیوار کی تعمیر، تارکین وطن کی ملک بدری اور جرائم کے خلاف سخت اقدامات کے وعدے کیے تھے۔ شکست پر شکست، قومی ٹیم کی پرو ہاکی لیگ میں شرمناک پرفارمنس، ارجنٹینا کے خلاف چوتھا میچ بھی ہار گئی۔ ارجنٹینا نے پاکستان کو 1 کے مقابلے 5 گول سے شکست دی۔ پاکستان ٹیم کو ٹورنامنٹ میں نیدرلینڈز اور ارجنٹینا کے خلاف 2 بار شکست کا سامنا۔